ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، انشاءاللہ العزیز اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ ابھی ہم اور آپ عشر ذوالحجہ سے، یوم النحر سے اور ایام تشریق سے، ابھی کل ایام تشریق ختم ہوا ہے، ہم اور آپ فارغ ہوئے ہیں، اور ابھی بھی ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عربی مہینوں کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے سال کا۔ اس کے بعد محرم الحرام اسلامی سال کا نیا سال شروع ہونے والا ہے بحمد اللہ۔ ذوالحجہ کا یہ پورا مہینہ سبحان اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے ارد گرد گھومتا ہے، اور ان کی جتنی بھی خوبیوں اور اوصاف حمیدہ اور کمالات کو بیان کیا جائے کم ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز میں اپنی گفتگو کروں گا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، چونکہ ان کے حوالے سے بہت کم گفتگو ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی ذکر خیر اپنے کلام پاک میں مختلف انداز سے اللہ نے کیا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں آپ، ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، دو بیٹے بڑے مشہور ہوئے ہیں، ایک ہے ابراہیم علیہ السلام، ایک ہے اسماعیل علیہ السلام، اور ایک ہے اسحاق علیہ السلام۔ یہ دو بیٹے ان کے بڑے مشہور ہوئے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم کہیں، یہ دونوں بیٹے سبحان اللہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت میں، ان کی شان میں، ان کی مقام اور مرتبے میں اللہ نے کئی آیات نازل کی ہیں سبحان اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا دوسرا جو نام یا لقب کہہ لے وہ ذبیح اللہ ہے،
اور ان کی ماں کا نام ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ 13 سال تک اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے اکلوتے اور اکیلے اولاد رہے۔ 13 سال کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے کئی اولاد دیے ابراہیم علیہ السلام کو۔ صبر کا نتیجہ دیکھیں آپ، 86 سال کی عمر میں اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے کئی اولاد سے نوازا، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کے مقام مرتبوں کو اللہ نے بلند کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو اللہ نے خوب بلند کیا ہے۔ ایک بات ہو گئی، دوسری بات سنیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں بہت سارے نبیوں، ان کے بیٹوں اور ان کی بیویوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ان میں بعض نافرمان بھی رہے ہیں اور بعض فرما بردار بھی رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن نافرمانوں کی زندگی میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، اور فرما برداروں کی زندگی میں بھی سبحان اللہ ہمارے لیے دروس اور اسباق موجود ہیں۔ نافرمان بیٹوں میں نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کنعان، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح علیہ السلام تمہارا بیٹا جو کنعان ہے نا، یہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں، سبحان اللہ، اس کا عمل یہ غیر صالح ہے، اس کا عمل درست نہیں ہے۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما بردار بیٹے، مطیع بیٹے، اور اسی طریقے سے باپ کے ہر حکم پر عمل کرنے میں جلدی کرنے والے اسماعیل علیہ السلام کی خوبیوں کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور ان کے اوصاف حمیدہ کو اللہ نے نقل کیا۔ ہم اہل ایمان کے لیے ان کی زندگی میں بھی عبرت اور سبحان اللہ نصیحت کا سامان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے قرآن کریم کی چند آیات ہیں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قرآن میں اسماعیل کا ذکر موجود ہے، سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں اللہ نے کتنے اچھے انداز میں کیا۔ پہلی خوبی اللہ نے فرمائی انہو کان صادق الوعد، اسماعیل علیہ السلام جو تھے نا وعدے کے سچے تھے۔ پہلی خوبی یاد رکھو، اور اللہ سے دعا فرمائے ہم جو باتیں سننے جا رہے ہیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسماعیل علیہ السلام کے کمالات، ان کے اوصاف حمیدہ، ان کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی تھی وعدے کے سچے تھے، وعدے کے پکے تھے، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا نا سچ کر دکھایا، سبحان اللہ۔ سب سے بڑا جو وعدہ کیا تھا، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، باپ سے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ مجھے لٹا کر کے ذبح کر دو، انشاءاللہ مجھے زبان کا سچا پاؤ گے، الحمدللہ۔ تو پتہ یہ چلا انبیاء کرام جو دنیا میں آئے ہیں وہ وعدے کے سچے تھے، یہ نبیوں کی خوبیاں ہیں۔ وہیں پر منافقین کے بارے میں کہا گیا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کوئی منافق ہوتا ہے نا وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافقین کی عادت ہے، اور وعدے کو سچ کر کے دکھانا یہ مسلمانوں اور مومنوں اور نبیوں کے خوبیاں ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں فرمائی۔ اللہ نے آگے کہا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل علیہ السلام جو تھے نا رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، سبحان اللہ۔ میرے آپ کے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، اللہ اکبر۔ باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی، سبحان اللہ۔ اللہ نے خود چن لیا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندوں میں تھے اسماعیل علیہ السلام۔ میرے بھائیوں ایک جگہ اللہ نے یوں فرمایا، آئیے اللہ کے کلام کی 2 آیات دیکھیں گے، بعد میں اپنی آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ ان کی سیرت بہت بڑی ہے، اور ایک مختصر سے اس خطبہ جمعہ میں یہ مکمل کرنا یہ بالکل ہمارے لیے کیا بڑے سے بڑے علماء کے لیے سبحان اللہ یہ ناکافی ہو جائے گا۔ 2-4 باتیں رہیں گی انشاءاللہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ نے کہا
اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اللہ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسماعیل کا ذکر کریں، یسع کا ذکر کریں، ذوالکفل کا ذکر کریں، یہ سارے ہمارے چنندہ بندوں میں تھے، ہمارے محبوب ترین بندوں میں تھے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں اللہ نے یوں فرمایا، اللہ نے کہا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ اللہ نے کہا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے آگے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے کہا ذوالکفل ہے، اسماعیل ہے، ادریس ہے، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے اپنی رحمت میں اللہ نے کہا جگہ عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سارے نیک لوگوں میں سے اس طرح سے الغرض میرے بھائیوں اللہ کے کلام میں آیات بھری پڑی ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، ان کے کارناموں کے حوالے سے، ان کے خوبیوں کے حوالے سے گفتگو بڑی طویل ہے۔ میں مختصر طور پر جلدی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا ہاجرہ۔ جانتے ہیں بادشاہ نے بطور تحفہ کے ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی سارہ، ان کو بطور تحفہ کی عطا فرما دی تھی۔ جب یہ سارہ کی خدمت میں آئی انہوں نے اپنے شوہر ابراہیم کو دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا، سبحان اللہ، اور نکاح ہوا اور انہی کی بطن سے پیدا ہوتے ہیں پہلا اولاد اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل کی شکل میں نوازا۔ میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عراق سے جاتے ہوئے ہجرت کرتے ہوئے مصر کے راستے سے پار کرتے ہوئے مقام فلسطین میں پہنچتے ہیں، 86 سال کی عمر ہے، اللہ سے دعا فرماتے ہیں رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم۔ اے پروردگارا، اے میرے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ، ہمیشہ زندگی میں دعا کرو اللہ اولاد دے تو نیک اولاد دے، سبحان اللہ، صالح اولاد اللہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی۔ سب سے پہلے شکریہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا کیا۔ اولاد بڑی نعمت ہے نا، شکر گزاری بھی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی۔ اس انداز میں کیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ پروردگارا تیرا شکر ہے اس بڑھاپے میں جب بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، چہرے پر جھریاں آ گئی ہے، اللہ اس بڑھاپے میں تو نے ابراہیم کو اولاد دیا ہے اسماعیل کی شکل میں، اسحاق کی شکل میں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، اور میرا پروردگار یہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ بات میں اپنی آگے بڑھاؤں، میں یہ سلسلے کلام جوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو ساری باتیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سبحان اللہ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام، بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے مجھے رکھنی انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل دونوں کو سبحان اللہ سنسان علاقہ غیر ذی زرع جس کو قرآن کریم نے کہا، جہاں نہ کوئی بستی نہ کوئی سایہ، رہنے سہنے کا کوئی سسٹم، کوئی انتظام نہیں، جب چھوڑ کر کے چلے گئے سبحان اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے رہے، پیاس کے لیے تڑپتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل آئے اور انہوں نے اپنی پاؤں کی ایڑیاں ماری جہاں اسماعیل ایڑیاں مار رہے تھے، سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام نے وہاں پاؤں کی ٹھوکر ماری اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا۔ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ میں بڑی اختصار سے بتا رہا ہوں، ورنہ خطبہ سبحان اللہ اتنا پیش کرنے میں آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ میں نے 1 منٹ میں سرسری طور پر یہ باتیں بتائی ہے۔ خطبہ جب اسی کو بیان کریں گے نا ایسے انداز سے آپ کو بتائیں گے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا میرے بھائیوں۔ بہرحال پانی کا چشمہ نکلا سبحان اللہ۔ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام نے کیا کیا، فوراً پانی کو روکنے لگی تاکہ پانی بہ نہ جائے اور پانی ختم نہ ہو جائے، پانی روکنے لگی۔ میرے آپ کے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا لو ترکتہ کان الماء ظاہرا، اگر ہاجرہ
पानी रोकती नहीं, मेड़ नहीं बनाती ना, पानी छोड़ देती। सुभान अल्लाह, ये जमजम पूरी दुनिया में बहते रहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देख रहे हैं, बहरहाल उनको इस बात का डर था, अगर मैंने छोड़ दिया पानी बह जाएगा। वही पानी पीते रही हाजरा, वही पानी पीते रहे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, पीते रही, पिलाती रही, और उसी पानी को जमजम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जमजम कहा जाता है। अल्लाह ताला ने जिसमें शिफा रखी है, मक्का वालों की जिंदगी गुजरती थी ना आबे जमजम से। सुभान अल्लाह, ये प्यास को भी मिटाती है, भूख को मिटाती है। सैकड़ों वाकयात मैं आपको सुना सकता हूं, सुभान अल्लाह, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने माए जमजम से अल्लाह ने उनकी बीमारियों को दूर कर दिया है। शिफा भी है, ग़िज़ा भी है, दवा भी है, इलाज भी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमजम में रखा है। यही वजह है मेरे आपके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को, पाकीज़ा दिल को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने 2 बार धोया था, जमजम के पानी से धोया। अगर दुनिया में कोई से और पाकीज़ा पानी होता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिल को उस पानी से धोया जाता। लेकिन दुनिया में जमजम के अलावा कोई और इतना पाकीज़ा पानी नहीं। मेरे भाइयों, कहना यह है कि सुभान अल्लाह, बहुत सारे इसके अंदर फवाइद मौजूद हैं। उलमाए किराम ने बहुत सारी बातें लिखी। आगे बढ़िए, एक बुनियादी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बाप और बेटा और दोनों में ताल्लुक, दोनों की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। औलाद और वालिदैन का रिश्ता, बाप और बेटे का बाहिमी रिश्ता, बाप और बेटे का बाहिमी ताल्लुक। एक बाप अपने औलाद के साथ क्या सलूक करे, क्या बर्ताव करे, एक औलाद अपने वालिद के साथ क्या सलूक बर्ताव करे। मुसलमानों, कुर्बान जाओ, आंखें खोल लेना, अल्लाह की कसम है, अगर ये चीजें आपको चाहिए, दुनिया में सबसे बड़ा फर्मा बरदार अगर कोई बेटा अपने बाप का गुजरा है, वो इस्माइल गुजरे हैं। कौन है? अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहो, दुआ करो अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। हर बेटे को बनना चाहिए इस्माइल की तरह, और हर बाप को बनना चाहिए इब्राहिम की तरह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब फरमाए। बाप और औलाद कैसे रिश्ता होना चाहिए, इताअत और फरमाबरदारी के नमूने अगर आपको देखने हैं, मिसालें अगर देखनी है, सिंपल अगर देखना है, जनाब इस्माइल की जिंदगी देखो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो। बात मैं जल्दी में करूं इंशाअल्लाह, बहुत बड़ी इनकी जिंदगी है और आपको मैं क्या बताऊं, सुभान अल्लाह, बहुत दुख भी होता है कि वक्त भी हमारा जल्दी गुजर जाता है। सुनिए, जब ये बात मारूफ और मशहूर है, इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, कुर्बान जाए। बाप ने जब ये जुमला एक बेटे से कहा ना, बेटे ने क्या जवाब दिया? या अबती इफ़अल, या अबती इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे अब्बा जान, अंदाज देख रहे हैं आप पूछ सकते हैं ना, एक बेटा सवाल कर सकता था, अब्बा जान मेरी खता क्या है, मेरी गलती क्या है, मेरा गुनाह क्या है, मैंने कौन सा पाप किया है, आप मुझे ज़बह करेंगे, मुझे कुर्बान करेंगे, मेरी गलती तो बताओ। बेटा सवाल कर सकता था, कोई सवाल नहीं, कोई कीलो खाल नहीं, कोई हीलो हाल नहीं, कोई हुज्जत नहीं। बाप ने कहा बेटा मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तैयार हो जा मेरे बच्चे। इस्माइल ने कहा या अबती, क्या बोले? या अबती, या अबती। कुरान का ये अंदाज, ऐ नौजवान नस्ल, अपने बाप को इसी अंदाज से मुखातब करना। इंशाअल्लाह बोलो, क्या बोले? और बाप भी कैसे बोलना? या बुनैया, क्या बोलना? या बुनैया, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे। और बाप बेटा ये कहे ना या अबती, ऐ मेरे अब्बा जान। क्या अंदाज रहा होगा, बाप और बेटा कैसी जिंदगी गुजारे, औलाद में और बाप में क्या ताल्लुक होना चाहिए, ये जिंदगी देखो। सुभान अल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी। कहा अब्बा जान कर डाली। अगर अल्लाह का अगर यह उसलूब देख रहे हैं आप, अंदाज देख रहे हैं, कितना प्यारा निराला अंदाज है। सुभान अल्लाह, अरे अब्बा जान सुभान अल्लाह, कोई सवाल नहीं। जानते हो कुरान ने आगे क्या कहा? फलम्मा अस्लमा, दोनों तैयार हो गए। इस्माइल ने कहा अब्बा एक मेरी गुजारिश है। बोले क्या है बेटा? कहा मेरे
ابا یہ قمیص جو میں نے پہنی ہے نا یہ نکال لیجئے، مجھے ذبح کر دینا اور اسی قمیص کو بطور کفن کے پہنا دینا تاکہ آپ کو کہیں جانا نہ پڑے، قمیص کفن کے لیے کپڑا لانا بھی آپ کو کہیں جانا نہ پڑے، یہ میری قمیص نکال لو میرے والد اور مجھے ذبح کر دو اللہ کی راہ میں تیار ہوں۔ رب کا اگر حکم ہے، اللہ کا اگر حکم ہے، رب العالمین کا حکم ہے، رب دو جہاں یہی چاہتا ہے اسماعیل ذبح ہو جائے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، میری قمیص تو نکال لو، میری قمیص نکال لو، یہی کفن بنا دینا میرے بھائیوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ میرے بھائیوں میں آپ کو اس اور تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا ہوں، 2-4 منٹ میرے پاس اور باقی بچے ہیں، میں آپ کو بات اپنی آگے بڑھاؤں۔ جانتے ہیں اللہ نے خود گواہی دی ہے، قربان جائے اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، دنیا کا سب سے بڑا امتحان۔ ہم اور آپ ڈگمگا جاتے ہو، شکوے کرتے ہو، شکایتیں کرتے ہو، چلانے لگتے ہو، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ سنو قرآن نے کہا دنیا میں سب سے بڑا جو امتحان، سب سے بڑی آزمائش اگر آئی تھی ان ھذا، واللہ بتاتا ہوں اگر جمعہ کا موقع نہیں ہوتا نا یہ آیات میں آپ سے پڑھواتا اور میرے ساتھ آپ پڑھتے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ نے کہا دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی امتحان تھا وہ یہ امتحان تھا، باپ بیٹے پر چھری چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی امتحان، ہو سکتا ہے اس سے بڑی کوئی آزمائش کوئی نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں۔ اور سنیے نا جب بیٹا بڑا ہو گیا، سبحان اللہ، یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے شادی بیاہ ہو گئی اسماعیل علیہ السلام، سنیے نا فرما برداری کس کو کہتے ہیں نا، والد کے ساتھ میرا آپ کا کیا تعلق ہونا چاہیے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ سنیے جب بڑے ہو گئے نا اور ادھر طوفان نوح آیا تھا، دنیا میں طوفان نوح آیا تھا، اس سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا تھا، کعبے کی دیواریں بھی ٹوٹ گئی تھی، خالی بنیاد باقی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم علیہ السلام کعبے کی جو بنیادیں ہیں نا سب وہ ہل گئی ہیں، سب ختم ہو گئی ہیں، خالی نشانات باقی ہیں، تم اور تمہارا بیٹا قربان جائے۔ ارے اپنی اولاد کو نیکیوں میں شامل کرو، اپنے بچوں کو نیکیوں میں شامل کرو، صدقہ ہے، خیرات ہے، مہمانوں کی خدمت ہے، بچوں کے ذریعے سے کام لگاؤ، انہیں صدقے کی تعلیم دو، نمازوں کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو خیرات کی تعلیم دو۔ باپ اور بیٹے کا تعلق دیکھو، اللہ نے کہا تم دونوں کو مل کر کے کعبے کی دیواروں کو اونچی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل سے کہا اسماعیل چلو، اللہ کا گھر بہت سالوں سال، ہزاروں سال پہلے دنیا میں بنایا گیا تھا، دیواریں ٹوٹ گئی ہیں، خالی نشانات ہے، اسے اوپر کرنا ہے۔ کہا چلو ابا تیار ہوں، بیٹا ایسا ہونا چاہیے، باپ اگر نیکی کے کام میں آواز دے بیٹا تیار ہو جائے، انشاءاللہ بولو۔ دعا کرے اللہ آج کی نسلوں کو اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ جانتے کیا ہوا؟ دونوں گئے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچی کرنے لگے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انہوں نے سبحان اللہ دونوں دعائیں پڑھنے لگے، دیواریں اونچی کرنے لگے۔ دیوار جب اونچی ہو گئی نا، ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کے کونے میں ایک پتھر لگانا تھا، پتھر لگانا تھا۔ کہا بیٹا جاؤ کوئی پیارا سا خوبصورت سا پتھر لے کر کے آؤ، کعبے کے مشرقی دیوار میں لگا دوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اسماعیل گئے پتھر تلاش کرنے لگے، خوبصورت پتھر مل نہیں رہا تھا، نیند آ گئی۔ اتنے میں اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا علیہ السلام۔ جبریل آئے، حجر اسود لے کر کے آئے، سبحان اللہ، جنت سے پتھر لے کر کے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی مشرقی دیوار کے کونے میں لگا دیا۔ وہ پتھر آج بھی لگا ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر تھا جسے کعبے کی دیوار میں لگایا گیا، سبحان اللہ۔ حجر اسود کیا بولتے ہیں؟ حجر اسود۔ دنیا میں جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، یا حجر اسود کل حشر کے میدان میں اس کے حق میں سفارش کرے گا انشاءاللہ، بولو۔
ادھر اسماعیل آئے واپس، بولے ابا پتھر نہیں مل رہا ہے. کہا گھبراؤ مت، تم سے بڑے طاقتور آسمان سے آئے ہیں، وہ پتھر دے کر کے گئے، میں نے یہاں لگا دیا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، یہ باپ اور بیٹے کے یہ کارنامے ہیں. سبحان اللہ. یہ آپسی پیار و محبت ہے، یہ اطاعت و فرما برداری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، جب اس ابراہیم علیہ السلام بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر کے کعبہ چلے گئے، اور جب کعبہ میں چھوڑ کر کے مکے میں چھوڑ کر کے چلے گئے، فلسطین رہنے لگے، تو ایسا نہیں کہ نہیں آتے تھے، آ کر کے جانکاری لیتے تھے بہو کی زندگی کیسی ہے، بیٹے کی زندگی کیسی ہے. سبحان اللہ. ہم اور آپ بٹوارا کر دیے، جاؤ جیو کھاؤ پیو کیا بھی کرو. ارے باپ ہیں، باپ مرتے دم تک اولاد کی فکر کرنا. انشاءاللہ بولو. ایک بار آئے ابراہیم علیہ السلام بیٹے اور بہو سے ملنے کے لیے آئے. بڑی خوبصورت سی بات ہے. اور ایک بات اور کہہ کر کے بات ختم کروں گا. ملنے کے لیے آئے، دروازے پر پہنچے، سلام کیا. بہو نے جواب دیا. کہا اسماعیل کہاں گئے؟ بولے شکار کرنے کے لیے گئے. کہا اچھا کوئی بات نہیں. کہا گزر بسر کیسے چل رہا ہے؟ بہو نے شکایت کی. شکایت والی اگر بہو اگر ہے نا تو گھر کی بڑی پریشانی رہتی ہے. دعا کرے اللہ شکر گزار بہو نصیب فرمائے. آمین بولو. اللہ شکر گزار بہو نصیب فرمائے. اس نے شکوہ شکایت کیا، حالات بہت خراب ہیں، تنگی کا دور ہے. ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. وہ بیٹا نہیں کہا جب تمہارے شوہر آئے نا تو ان کو میرا سلام کہنا اور کہہ دو گھر کی دہلیز بدل لیں. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ایک باپ اپنے بیٹے کو اشارے میں کہہ گیا ہے. یہ باپ اور بیٹا ہی سمجھ سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آئے اسماعیل علیہ السلام. کہا کوئی آیا تھا گھر میں، خوشبو آ رہی ہے. بولے ہاں ایک بزرگ آئے تھے. اچھا سلام کلام کیا؟ کیا بول کے گئے ہیں؟ سلام کلام کیا. کہا وہ کہہ کر کے گئے ہیں بیٹے سے کہہ دینا اپنے گھر کی دہلیز بدل لو. کہا تمہیں طلاق دینے کا حکم دے کر کے گئے ہیں، میرے باپ تھے وہ، آج سے تم میری زندگی سے نکل جاؤ. سبحان اللہ. دوسری بیوی سے انہوں نے اسی مکے میں شادی کر لی، رہنے لگے. 6-7 مہینہ سال بھر گزرا. دوبارہ ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے، سلام کلام کیا. بہو سے پوچھا کیسے گزر رہا ہے؟ کہا الحمدللہ گوشت کھا رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں شکر گزار بہو جو ہوتی ہے نا، نمک کھا کر کے بھی بولتی ہے کہ زمزم پی رہے ہیں. سبحان اللہ. کہا اچھا گزر رہا ہے. کہا اللہم بارک لہم فی طعامہم و شرابہم. اے پروردگارا میرے بچے میری بہو کے کھانے میں پینے میں اللہ برکت نصیب فرما. کہا بیٹے سے کہا اپنے شوہر سے کہہ دینا دہلیز کو باقی رکھیں. سبحان اللہ. کیا بولے؟ دہلیز کو باقی رکھیں. سبحان اللہ. یہ بہت وفا شعار. میرے بھائیوں پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام تیر اندازی کرتے تھے، تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے. ایک بار پیارے نبی محمد رسول اللہ کا گزر قبیلے بنو اسلم کے پاس سے ہوا. دیکھا تیر اندازی کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامی ارمو. کہا کہ اے بنو اسلم قبیلے کے لوگوں تیر اندازی کرو، تمہارے باپ اسماعیل جو تھے نا تیر اندازی میں بہت ماہر تھے. سبحان اللہ. بڑے اچھے نشانہ باز اور تیر اندازی کا فن اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے اسماعیل علیہ السلام. ایک خوبی یہ تھی برداشت کرنے کا جذبہ بہت تھا. سبحان اللہ. برداشت کرنے کی صلاحیت بہت تھی. آج ایسا مسئلہ ہے امت مسلمہ کا حال یہ ہے، معمولی سی باتوں پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، جہنم کی بات کی جا رہی ہے. گھر میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسماعیلی بنو اسماعیلی، اسماعیل علیہ السلام کا کردار اپنے اندر پیدا کرو. بہت زیادہ برداشت، حلیم کیا بولتے ہیں؟ حلیم. حلم کی صفت سے تحمل کا مزاج تھا، برداشت کا مزاج تھا اسماعیل علیہ السلام کے اندر. اللہ نے کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم. اللہ نے کہا ہم نے جو اسماعیل عطا کیا نا، یہ اسماعیل علیہ السلام برداشت کا جذبہ ان کے اندر بہت ہے. بہرحال بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے اسماعیل علیہ السلام. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہنے